شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وأهل بيته وأصحابه ونائب النبي سلطان الهند معين الملة والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الذاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دھمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمامی حضرات کا جو اس عرس کی تقریب میں اپنی محنتوں، کاوشوں اور خلوص کے ساتھ اس عرس کو کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور مسلسل 3 سال سے مجھے یہاں مدعو کر رہے ہیں کہ میں عرس میں آ کر لوگوں تک خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام حق لوگوں تک پہنچا سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیابی نصیب فرمائے اور انہیں اجر خیر کا مستحق بنائے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس پروردگار نے ہم لوگوں کو اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ حضرات گرامی، آج ہم تمام لوگ عالی وقار مولانا حسن علی صاحب گانگولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، میں جب بھی یہاں آتا ہوں گانگولی صاحب کی کاوش محنتیں جو انہوں نے اہل سنت و جماعت کے لیے کی ہیں ان کی تعریف سنتا ہوں، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ آج ان کے ایصال ثواب کی محفل میں مسلمان جمع ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے طور پر ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، تقریریں تو بہت ساری ہوئی ہیں اور آگے بھی ہوں گی،
میں بس چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، جب لوگ یہاں عرس میں آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ اس عرس میں حاضر ہوتے ہیں کہ اس عرس میں علماء کرام آتے ہیں، مشائخ عظام آتے ہیں، تو یہاں پر علماء کرام اور مشائخ کی گفتگو سن کر، ان کی باتیں سن کر اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر سکیں، علماء کرام کی گفتگو سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے دل میں ایمان کی شمع کو روشن کر سکیں اور اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں تاکہ ہمارے اعمال نیک ہو جائیں۔ حضرات گرامی، اب آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا اور کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کچھ عبادات فرض کی ہیں۔ فرض یعنی لازم ہے کہ ان کو وہ عبادات کرنی ہے، اگر وہ عبادات نہیں کریں گے تو گناہ کے مستحق قرار پائیں گے کہ گویا اللہ نے انہیں جس چیز کا حکم دیا انہوں نے اس سے روگردانی کی اور عبادت نہیں کی تو وہ گناہ گار ٹھہریں گے۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ نماز ادا نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ اس کا بھی طریقہ ہمیں اللہ رب العزت نے خود بتایا ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے، اگر آپ وہ نماز ادا نہیں کرو گے تو گناہ گار ٹھہرو گے۔ اور وہ پڑھی کیسے جائے گی؟ سب سے پہلے تو نماز کے لیے چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلا کہ آپ پاک اور صاف ہوں، مسلمان ہو اور پاک ہو، صاف ہو، وضو کی حالت میں ہو، اور آپ کا چہرہ یعنی آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اگر کوئی شخص قبلے کے بجائے کسی دوسری جہت کے اندر نیت کر لے اور نماز کے لیے ہاتھ باندھ لے، نماز پڑھ لے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب ہو، وہ قبلے کی طرف دیکھ کر نیت باندھے اور تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر، قبلے کی طرف دیکھ کر۔ پھر تکبیر تحریمہ کہی۔ اب نماز کے فرائض ہے کہ تکبیر تحریمہ کہا جائے، پھر کھڑے رہے ہاتھ باندھ کر، تلاوت کریں، پھر رکوع میں جائیں، پھر رکوع سے بلند ہو، پھر سجدے میں جائیں، تب جا کے نماز صحیح ہوگی۔ اگر آدمی تمام شرائط اور فرائض کی پابندی کرے گا جیسا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تب جا کے اس کی نماز صحیح ہوگی اور عبادت کہلائے گی کہ وضو کی حالت میں رہے، قبلے کی طرف رخ کرے اور پھر نماز پڑھے۔ لیکن علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے ایک بات عرض کروں گا کہ تمام شرائط اور تمام ارکان و فرائض کی ادائیگی کی بعد بھی کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز قبول ہے؟ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، نماز صحیح ہوگی، عبادت ہی مانی جائے گی، لیکن اللہ نے اسے قبول کی ہے یا نہیں کیا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ایک نماز پڑھنے والے مسلمان کو اس دل میں یہ امید رکھنا چاہیے اللہ کے رحم و کرم سے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے ہماری نماز کو قبول فرمائے گا۔ یہ اللہ کی ذات سے ہماری امید ہے کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن حضرات گرامی، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم میں بہت عبادتیں آتی ہیں، جس میں نے نماز کا ذکر کیا، اور بھی عبادات ہیں جن کے کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشن ہے، آدمی اس کے تحت انجام دے گا تو صحیح ہوگی، مگر قربان جائیے اس پاک پروردگار کے، اس رحم و کرم کرنے والے پروردگار کے، نعمتوں کی برسات کرنے والے پروردگار کے،
کہ اس نے اس رحمتوں کی برسات میں سے ایک نعمت ہمیں ایسی بھی عطا کی ہے، ایک عمل ہمیں ایسا بھی عطا کیا ہے کہ جس کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے، کوئی فرائض نہیں انجام دیے گئے ہیں، اگر وہ عمل وہ قبلے کی رخ کی طرف نہ ہو کر بھی کرے گا تب بھی صحیح ہوگا، قبول ہوگا، اگر وضو میں نہ ہوگا اور ادا کرے گا تب بھی قبول ہوگا، صحیح ہوگا، چاہے بیٹھا ہوا ہو، چاہے کھڑا ہوا ہو، چاہے لیٹا ہوا ہو، اگر وہ اس عمل کو کرے گا تو وہ صحیح ہی کہلائے گا۔ حضرات گرامی، اور یہ عمل اتنا آسان، اتنا لطیف اور اتنا ہلکا اللہ نے بنایا ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی۔ اچھا، اب آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ کون سا عمل ہے؟ اور جس عمل کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو کوئی چھوٹا عمل ہوگا جس پہ نہ کوئی شرائط ہے نہ کچھ ہے، نماز تو کتنا بڑا عمل ہے، آپ کوئی چھوٹے عمل کی بات کر رہے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ بندوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن جب اس عمل کی بات آتی ہے تب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہہ لوگو، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سا عمل ہے کہ جس کی نہ کوئی شرط ہے نہ کوئی فرائض ہے، ارے اگر لیٹ کر بھی پڑھو گے تو قبول کیا جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود مبارک ہے، اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے گا تب بھی صحیح ہوگا، قبول ہوگا، کوئی لیٹ کر پڑھے گا تب بھی قبول ہوگا، صحیح ہوگا، چاہے وضو کی حالت میں ہو یا نہ ہو، غسل کیا ہوا ہو یا نہ ہو، کعبے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو، کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اکیلے میں ہو، تن پر لباس ہو یا نہ ہو، کسی بھی حال میں، کسی بھی مکان پر، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا تو وہ درود قبول ہوگا اور صحیح ہوگا۔ حضرات گرامی، اب اس عمل کے بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے، جہاں سے پڑھو گے قبول ہوگا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس عمل کی فضیلتیں کیا ہے؟ اس عمل کی سعادتیں کیا ہے؟ اللہ نے اس عمل کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں؟ آئیے حضرات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاۃ فیہ، کہ لوگوں جمعے کے دن مجھ پر درود و سلام کثرت سے بھیجا کرو، بہت بہت درود مجھ پہ جمعے کے دن بھیجا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کہ جمعے کے روز جو صلاۃ و سلام تم مجھ پر بھیجتے ہو، جو درود شریف تم پڑھتے ہو، وہ مجھ پر پیش کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، جو درود شریف ہم یہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پر پڑھ رہے ہیں، جمعے کے دن وہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ جو بھی آدمی درود شریف پڑھتا ہے وہ دل کے اندر یہ بات رکھے کہ اگر وہ پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، تو یہ پڑھنا جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے کہ آپ کا فلاں امتی فلاں جگہ فلاں وقت کے اوپر آپ پہ درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کس سے کیا؟ صحابہ اکرام سے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تو درود و سلام ان تک پہنچ رہا ہے، لیکن آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اس کا کیا حکم ہے؟ حضرات گرامی، یہی بات صحابہ اکرام کے بھی پاک ذہنوں میں آئی، اور ایک صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
कैफ तुअरदु सलातुना अलैका वक़द अरिमता, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर दुरूद व सलाम तो आपकी हयात में भेज रहे हैं और आप पर दुरूद व सलाम पेश कर दिया जाता है जुम्मे के दिन, मगर जब आप हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगे, हमारी नजरें आपको देखने की ताब ना ला सकेंगी, आप इस दारे फानी से पर्दा फरमा लेंगे, इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, तब आप पर ये सलात व सलाम का हदिया किस तरह से पहुंचाया जाएगा। कई जुम्मे आएंगे मगर आप पर सलात व सलाम किस तरह पेश किया जाएगा। तो हजरात गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर्रमल्लाहु अलल अर्दी अन तअकुला अजसादल अंबिया, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन के ऊपर हराम कर दिया है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाद को खा जाए या खत्म कर दे। अरे आज ही नहीं बल्कि कयामत तक के लिए जो आखिरी मुसलमान इस दुनिया पर मौजूद होगा, इस जमीन पर मौजूद होगा और वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम का हदिया पेश करेगा, तो उसका हदिया भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुम्मे के रोज उसी तरह पेश किया जाएगा जिस तरह आपकी हयात ज़ाहिरी में पेश किया जाएगा। हज़रात गिरामी, ये बात हुई कि ये जो हदिया हम गरीबों का, दुरूद व सलाम का हम हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, वो ज़ाया नहीं जाता, हमारे मुंह से निकलकर हवा में गुम नहीं हो जाता, बल्कि जुम्मे के रोज हुजूर की बारगाह में गुलामों का सलाम पेश करता है। हज़रात गिरामी, अब इसका फायदा क्या होता है, इसके फवाइद क्या हैं? अनगिनत फवाइद में से एक अहम तरीन फायदा दुरूद शरीफ का यह है कि इसके जरिए हमारी दुआएं कबूल की जाती हैं। हमारी दुआएं जो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग रहे हैं, इस दुआ का दर्जा बुलंद होता है और वो मनसब कबूलियत तक पहुंचती है। हजरात गिरामी, हजरत फजाला इब्ने उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, गालिबन इब्ने माजा की रिवायत है, कि आप फरमाते हैं, बैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइदुन, कि हम लोगों के दरमियान रसूल अल्लाह जलवा अफरोज थे, तशरीफ रखते थे, कि एक शख्स आया, फसल्ला, उसने नमाज अदा की, वक़ाला अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व अरहमनी, और उस शख्स ने नमाज अदा करने के फौरन ही बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया कि अल्लाह ताला अग़फ़िरली, कि मेरी मग़फ़िरत कर, वरहमनी, और मुझ पर रहम फरमा। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल देखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अय्युहल मुसल्ली क़द अजिलता, कि ऐ नमाज पढ़ने वाले, तूने बड़ी जल्दी की है, नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही तूने अल्लाह ताला से मांग लिया है। जब तू नमाज पढ़ चुके फहम्दिल्लाह, तो अल्लाह की हम्द बयान कर, फसल्ली अलैया, और मुझ पर दुरूद व सलाम भेज, व उदऊहु, और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ही था, वसल्ला रजुलन आखर, एक दूसरा शख्स आया और उसने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़कर उसने फौरन नमाज पढ़ते ही अल्लाह की हम्द बयान करी और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का नजराना पेश किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को देखा, कोई अपने घर में है, कोई किसी जगह पर है, कोई किसी जगह पर है, कोई किसी जमाने में हुआ करता था, कोई इस जमाने में है, कोई आने वाले जमाने में आएगा, तो उसके दुरूदो सलाम का क्या होगा, किस तरह पहुंचेगा। हजरात गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, कि अपने घरों को कब्र की तरह ना बना लो, वला तजअलू कब्री ईदा, कि मेरे मज़ार मुबारक को ईद की जगह ना बनाओ। इस पे मुहद्दिसीन इकराम और सूफी इकराम कहते हैं कि मेरे मज़ार को ईद की तरह ना बनाओ का मतलब ये है
کہ جس طرح عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، یہ مت کرو کہ فقط 2 مرتبہ جاؤ، جب جب تمہیں موقع ملے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَصَلُّوا عَلَيَّ صَلَاتُكُمْ تُبْلُغُ عَلَيَّ حَيْثُ كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، ارے اپنے گھروں کو قبر کے مانند نہ بناؤ کہ اپنی گھروں کے اندر میلاد شریف کا پروگرام نہ کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھتے ہو، اور یہ جان لو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو، تم کہیں بھی ہوگے، حیث کنتم، تم کہیں بھی ہو، تمہاری درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کچھار کی سرزمین پر، سلچر کی سرزمین پر بیٹھ کر کہیں دور دراز جنگلوں میں کسی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، تنہا ہے، چٹائی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ بیٹھنے کو نہیں ہے، موبائل کا نیٹ ورک بھی نہیں آتا، تو یہ نہ سوچے کہ اگر وہ دنیا کی نظروں سے دور ہو گیا ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، مگر اس عالم میں بھی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے گا تو اس کا درود و سلام کا ہدیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ حضرات گرامی، بس اب ایک آخری اور اپنی بات کے نتیجے کے عوض ایک حدیث پیش کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اجازت یوں کہ عربی کا مقولہ ہے خیر الکلامی قل ودل، کہ سب سے بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو مگر مدلل ہو، بہت زیادہ لمبا چوڑا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کم ہو مگر مدلل ہو، اچھا ہو۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق سرزمین اجمیر حضور سلطان الہند خواجہ کل خواجگان شاہ ہندوستان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ اسی لیے لوگ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور ہمیں بھی خود کے پاس بلاتے ہیں، جیسے کہ میرے محبین کرام نے کیا۔ جب ان کو معلوم چلا کہ میرے آنے کا دورہ تھا تو مجھے مدعو کیا کہ آپ غریب نواز سے تعلق رکھتے ہیں، آپ غریب نواز کی بارگاہ کے صاحب زادگان میں سے ہیں، تو یہاں پر آئیں اور غریب نواز کا پیغام حق لوگوں تک پہنچائیں۔ حضرات گرامی، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اکثر ہم سے یہ کہتے ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، اپنی تکلیفیں اور مصیبتیں بیان کرتے ہیں، دعا کی کہتے ہیں اور کوئی وظیفہ مانگتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیے، فلاں فلاں پریشانی ہے، ایک ایسا وظیفہ بتائیں کہ زندگی میں جو پریشانیاں آ گئی ہیں یہ ختم ہو جائیں، جن مصیبتوں میں ہم پھنس چکے ہیں ان مصیبتوں سے ہماری گردن کو آزادیاں مل جائیں، یہ جو آنسو کی لڑیاں بہہ رہی ہیں یہ تھم جائیں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اولاد ہو جائے، اگر اولاد نہ فرما بردار ہے تو ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ فرما بردار ہو جائے۔ گویا کوئی ہر طریقے سے ایک ایسے وظیفے کی تلاش میں رہتا ہے، ایسی دعا کی تلاش میں رہتا ہے کہ گویا اگر وہ اس کو پڑھ لے تو اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اسے نجات مل جائے۔ حضرات گرامی، آپ لوگوں کے ذریعے اور جو لوگ یہاں پر ویڈیو بنا رہے ہیں وہ میری بات آگے تک جانی چاہیے، اور ہر اس انسان سے جو اپنے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اولیاء کرام خصوصاً خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ان تک پہنچ جائے کہ ایک ایسا وظیفہ جو تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں، تمام دعاؤں کا ایک لوتا حل ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام صحابہ تھے، ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، جو کثرت سے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، بہت درود و سلام پڑھا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ حضور ہم آپ کی بارگاہ میں بہت بہت درود و سلام بھیجتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کتنا درود و سلام بھیجا کریں، کتنا درود پڑھیں؟ تو قربان جائیے اللہ کے اس پیارے محبوب کے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما شئت، کہ جتنا چاہو درود شریف پڑھو. لیکن انہیں تسلی نہیں ہوئی. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا، اور رب یعنی چوتھائی حصہ، کہ جتنی میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوں، وظیفے پڑھتا ہوں، جتنا بھی میرا وقت اس کے اندر لگتا ہے، اس کا چوتھائی حصہ میں درود شریف پڑھوں، اور باقی تہائی حصوں کے اندر میں جو ہے اپنے باقی کے وظائف پڑھوں، ایسا کر لوں؟ حضور سے پوچھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما شئت، جیسا کہ تم چاہو. فَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكُمْ، مگر اگر تم اس سے بڑھا دیتے ہو تو یہ تمہارے ہی لیے فائدے مند ہے. تو ان صحابہ نے کہا النصف، کہ حضور میں جتنی بھی دعائیں کرتا ہوں اور عائد و وظائف پڑھتا ہوں، جتنا اس میں وقت لگتا ہے، میں آدھے وقت تو وہی وظائف اور دعا پڑھتا رہوں، اور اس میں سے جو آدھا وقت ہے اس میں درود و سلام پیش کروں. سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب ارشاد فرمایا ما شئت بما شئت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنا تم چاہو. فَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم جتنا چاہو درود و سلام پڑھو، مگر اگر تم اس آدھے وقت پر بھی بڑھوتری کرتے ہو، زیادہ کرتے ہو، تو تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا. پھر صحابہ نے پوچھا سلوسین یعنی ایک تہائی، کہ ایک وقت کے 3 حصے کر دیے، وہ 3 استعمال میں لیے کہ حضور تہائی حصے کے اندر میں جو ہے آپ پر درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور باقی کے اندر اپنے اوراد و وظائف کر لیتا ہوں. آپ کا کیا فرمانا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسا چاہو. فَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس تہائی حصے پر بھی زیادتی کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کل وقت، یعنی اگر آپ حکم دیں تو میرے اوراد و وظائف کا جتنا وقت ہے، جتنے میں اوراد و وظائف پڑھا کرتا ہوں، جتنے وقت میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اس تمام کے تمام وقت میں نہ دعا کیا کروں گا، نہ اوراد و وظائف کیا کروں گا، فقط آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کروں گا، اور کوئی حاجت کوئی چیز نہ آگی بیچ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفی ہمک، کہ یہ تمہارے تمام غموں کے لیے کافی ہوگا کہ تم اپنے دعا اور اوراد و وظائف کے چکر میں نہ پھنسو. جتنا وقت دعا اور وظائف کو دیتے ہو وہ تمام کا تمام وقت مجھ پر درود و سلام پر صرف کیا کرو. یہی تمہیں تمام غموں کے لیے کافی ہے، تمہارے تمام غموں کا علاج ہے. تمہارے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو میں تمہاری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، تمہارے بے چین دلوں کے لیے قرار کا سامان پیدا کرتا ہے. یہی درود شریف تمہاری پریشانیوں سے تمہیں نجات دیتا ہے. یہی درود پاک تمہاری مصیبتوں سے تمہیں گلو خلاصی عطا فرماتا ہے. یہی درود پاک تمہاری تمام پریشانیوں بیماریوں کا حل ہے. ارے فقط دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی جو آدمی کثرت سے حضور پر درود و سلام پیش کرتا ہے، میرا وجدان مجھ سے یہ کہتا ہے کہ روز قیامت بھی جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے پڑے ہوں گے، کہیں جائے پناہ نہ ہوگی، اس وقت بھی اس درود سلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا. اور ان تمام چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ سے بخشش دلوائیں گے اور اس کی شفاعت فرمائیں گے. حضرات گرامی، یہ ہے درود کرام، درود شریف کے فضائل. اپنی زندگی کے اندر درود شریف کو اس طرح شامل کر لو کہ جتنا بھی وقت دعاؤں کے اندر یا وظائف میں لگاتے ہو، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو. حضرات گرامی، ایک نظم آپ لوگوں کو درود شریف کی شان میں سنا کر. زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے، زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے،
ہر ایک غم میں حفاظت درود پاک سے ہے. دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے, دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے, خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے. ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں, تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے. میں پڑھتا رہتا ہوں سرکار پر درود شریف, میں پڑھتا رہتا ہوں سرکار پر درود شریف, کچھ ایسی خاص محبت درود پاک سے ہے. غم جہاں سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا, غم جہاں سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا, مجھے تو ہر گھڑی راحت درود پاک سے ہے. نگاہ قلب سے کرتا ہے دید طیبہ کی, جس امتی کو بھی رغبت درود پاک سے ہے. خدا کے بعد محمد کا نام لیتے رہو, خدا کے بعد محمد کا نام لیتے رہو, ہر ایک کام میں برکت درود پاک سے ہے. درود پاک ہی خاکی کا کل اثاثہ ہے. اثاثہ کہتے ہیں جمع پونجی کو, جو بھی آدمی زندگی بھر جمع کر کے رکھتا ہے. درود پاک ہی خاکی کا کل اثاثہ ہے, یہ ساری دولت و ثروت درود پاک سے ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں میرے ساتھ, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.